بلندر صلوات محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین. السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. حضرت محترم دعائے کہ خدا عالم دنیا بھر میں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے تمام تر عزاداروں کو زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ فرمائے. جتنے بھی موسم کے مسائل ہیں خدا عالم انہیں رحمت قرار دے اور ہم سب کو امتحان اور آزمائش سے محفوظ. تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلندر صلوات. حضرت محترم اس وقت سے مجالس جو کہ موسم کی خرابی اور دیگر چیزوں کی وجہ سے کافی چیزوں سے متاثر. آج دوسری مجلس ہم نے اس موضوع کے لیے منتخب کیا. کل آپ کے سامنے یہ احباب موجود تھے جو نئے ہیں ان کے حوالے سے گزارش کرتے تھے کہ ہم نے سوچا کہ کس موضوع پر گفتگو کی جائے کیونکہ اس وقت 40 امام حسین قریب ہے اور یہ مشاہدہ ہے کہ اکثر علماء 40 کے مسائل تو پڑھتے ہیں امام حسین کے چہلوں کے، لیکن بہت کم جگہوں پر امام حسین کے 40 کے فضائل پڑھے جاتے ہیں. آخر کیا تاریخ، آخر کیا وجہ ہے کہ مومن کی علامات میں سے ایک علامت زیارت 40 ہے. اور آپ دیکھیں، مشاہدہ دیکھیں، کتنا بھی بڑا امیر آدمی، کسی کی 1 برسی ہوتی ہے، کسی کی 2 برسیاں ہوتی ہیں، کسی کی 5 برسیاں ہوتی ہیں. بہت بڑا آدمی ہو اس کی 100 برسیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد لوگ اسے بھول جاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا کردار آ جاتا ہے جو اسے بھلا دیتا ہے. لوگوں کی توجہ اس نئے کردار کی طرف ہو جاتی ہے. کیا کمال ذات ہے حسین ابن علی کی کہ 14 صدیاں بیت گئی، آج بھی غریب کا ذکر ایسے باقی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنے بابا کے، اپنے ماں کے جنازے کو تو بھول سکتے ہیں لیکن شبیر کا غم آج بھی تازہ اور نیا. زیارت 40 کے حوالے سے جو مطالب کل آپ کے سامنے پیش کیے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. 40 کے حوالے سے چھٹے امام نے 40 ثواب دیے. امام نے کہا کہ جو شخص بھی من کا جو بھی، چاہے وہ عرب ہو، چاہے وہ عجم ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، ہمارے جد کی زیارت کے لیے آتا ہے اس کو خدا 40 فضیلتیں دیتا ہے. اور ایک ایک فضیلت کتنی اہم ہے سنیں. فرمایا کہ جیسے زائر امام حسین چلتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے تو اس ایک قدم میں خدا 2 اجر دیتا ہے. کیسے؟ فرمایا ایک اس قدم کا کمال یہ ہوتا ہے کہ خدا اس کے لیے 100 نیکیوں کو کرا دے. توجہ فرمائیے گا. دوسرا اس قدم کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس ایک قدم کے ذریعے سے خدا اس کی 100 برائیوں کو مٹا دے. اور آگے فرماتے ہیں امام کہ دوسرا اس زائر 40 کا جو ثواب ہے، جو اس کی فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ زائر چل رہا ہو تو آواز آ رہی ہوگی فرشتوں کی کہ اے زائر،
جملے پہ غور کیجیے گا اور اربعین کی فضیلت کا اہم ترین نقطہ امام نے فرمایا کہ اے زائد تمہیں رسول خدا سلام کرتے ہیں. یعنی کیا کہتے ہیں رسول خدا؟ رسول خدا تمہیں کہتے ہیں علیہ السلام، اے زائد تم پر میرا سلام ہو. اب آپ اندازہ لگائیں اس زائد کی کتنی فضیلت ہے. جس رسول پر خالق درود بھیجتا ہے وہ جس پر سلام کرتے ہیں اسے ظاہر ہے بھائی. یہ ہے ظاہر ہے. امام فرماتے ہیں محمد بن مسلم مولا کا جلیل قدر صاحب کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں رہا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام محمد فرمایا کہ بڑے بڑے امیر لوگ آتے، بڑے عالم آتے، بڑے محدث آتے. امام ہمیں کہتے تھے جاؤ دروازہ کھولو، دروازے کے پیچھے کھولا کرو. امام ابن امامت سے جانتے تھے کہ اس وقت دروازے کے پیچھے کون کھڑا ہے. کہتے تھے عالم ہے اس لیے کوئی عالم پریکٹس کر رہا تھا، یہ محدث ہے اس لیے کوئی محدث پریکٹس کر رہا تھا. کہتے تھے فلاں شخص اس کے ہاتھ میں فلاں چیز ہمیں دینے آیا، جاؤ اس کا دروازہ. کہتے لیکن جب کبھی بھی امام کے دروازے پر زائد امام حسین امام کسی کو بھی نہیں بھیجتے تھے دروازہ پر، بلکہ خود فرمایا ماشین وحافین، امام خود چل کے جاتے تھے اور ننگے پیر جا کر اس کا دروازہ کھولتے تھے. ہم کہتے تھے مولا جب کوئی عالم آتا ہے، فاضل آتا ہے، محدث آتا ہے، امیر آتا ہے، غریب آتا ہے، آپ ہم میں سے کسی کو بھیجتے ہیں، لیکن جب یہ ظاہر امام حسین آتے ہیں کوئی بھی ہو تو آپ خود جاتے ہیں اور نالین مبارک بھی نہیں پہنتے، جا کے اس کا دروازہ کھولتے ہیں. تو کیا کمال، کیا فضیلت ہے ظاہر کی. تو امام فرماتے ہیں اے محمد ابن مسلم تمہیں کیا بتاؤں کہ جب ظاہر امام حسین دروازے پہ ہوتا ہے تو میری دادی مجھے آواز دیتی ہے اے جعفر صادق اٹھو، اس کا احترام کرو جو قبر حسین کا زمان. یہ ہے ظاہر امام حسین. اور امام ابن مسلم کہتا ہے کہ فقط اتنا ہی نہیں، دروازہ کھول کے چھوڑ نہ دیتے بلکہ اس کو بلاتے تھے، اسے اپنے پاس بتاتے اور پاس بتا کر اس سے پوچھتے تھے تمہاری حاجت کیا ہے. ظاہر کے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے. ظاہر ہوتے تھے کہ پھر مولا آپ حجت خدا ہیں، آپ ہمارے ہاتھوں کے بوسے کیوں لے رہے ہیں، ہم آپ کے قدم چومنا چاہتے ہیں. تو مولا کہتے تھے کہ میں تمہارے ہاتھ نہیں چوم رہا بلکہ میں ان ہاتھوں کو چوم رہا ہوں جو میرے جد کی قبر سے وصل ہے، قبر امام حسین کا. حضرت محترم زیارت اربعین تمام تر نیکیوں کو اگر کوئی انسان ایک جگہ دیکھنا چاہے تو وہ اربعین کے مقام پہ نظر. آپ کو اگر حسین ابن علی کا اعجاز دے، آج بھی آپ دیکھیں زندگی بھر ایک شخص کا عیسائی وہ آیا اور اس نے ایک وزٹ کے طور پر آیا تھا، دیکھنے کے لیے آیا تھا. یہ دنیا بھر سے لوگ آتے وہ وزٹ کے لیے آیا تھا. گوشت کو میں وہ آیا، اس نے دیکھا جیسے وہ ایئرپورٹ پکڑا اس کے ذہن میں تھا کہ جب اتنی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور کس ملک میں آ رہے ہیں جو ملک جنگ زدہ ہے، اس ملک میں آ رہے ہیں جس ملک میں غربت ہے کہ لوگ مہنگی چیزیں بیچیں گے. جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پہ مہنگی سستی کی بات ہی نہیں تھی. ہر شخص پانی لے کے کھڑا تھا. وہ سمجھا شاید بیچنے کے لیے کھڑا ہے، کوئی کھانا لے کے کھڑا تھا. اس نے جب ان سے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے تو فرمایا اس کی قیمت صرف اور صرف یہ ہے کہ تم جب حسین کی قبر پہ جانا تمہارے لیے. اس نے جب اتنا عشق کا مقام دیکھا کہ ہر شخص اپنی استطاعت سے بڑھ کر حسین کے زائرین کی خدمت کرے، اس نے ایک جملہ لیا، توجہ کرو. اس نے کہا میں نے بادشاہ بہت دیکھے، میں امریکہ، کینیڈا، لندن، دنیا بھر کے لوگوں کو وزٹ کیا، میں نے بڑے بڑے سیاستدان دیکھے، لیکن سب کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے اور تب تک حکومت ہوتی ہے جب تک وہ دنیا میں ہوتے ہیں. جب وہ دنیا سے چلے جائیں، چاہے فرعون ہو، نمرود ہو، کوئی بھی ہو، ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے.
میں نے واحد بادشاہ دیکھا بطول کا بیٹا حسین بن علی، جس کی حکومت شہادت کے بعد اور مضبوط ہوتی چلی گئی، اور اتنا ہی نہیں کہ لوگوں کی حکومت جسموں پر ہے، جو انسانوں کی دلوں پر حکومت کرتے ہیں اسے حسین بن علی۔ یہ کمال ہے، یاد رکھیں، یہ امام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا اعجاز۔ ساتھ میں امام موسی کاظم علیہ السلام جب بصرہ سے رہائی زندان مولا کا بغداد بھی تھا، بصرہ کے زندان سے مولا کو رہائی، لوگوں نے کہا مولا کہاں جائیں گے؟ گھر جائیں گے۔ مولا کہاں جائیں گے؟ فرمایا کربلا جائیں۔ کہ مولا اتنے عرصے سے آپ اپنے گھر سے دور ہیں، آپ کی بیٹیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ گھر جانے کے بجائے کربلا جائیں گے؟ معلوم امام کا جواب کیا آیا؟ امام فرماتے تمہیں کیا بتاؤں، ہر شب جمعہ، کامل زیارت میں یہ روایت موجود ہے، ہر شب جمعہ اللہ تعالیٰ 1,24,000 انبیاء کو اور ان کے تمام تر وصیوں کو اور تمام تر اولیاء کو اور تمام اپنے مقرب فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ جاؤ جا کر قبر حسین بن علی کی زیارت کرو۔ امام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ 1,24,000 انبیاء سے اور ان کے اوصیاء سے مصافحت کر لوں، اس لیے ضروری ہے کہ میں کربلا جاؤں۔ یہ ہے کربلا، یہ زیارت ہے امام حسین۔ کیا جملہ ہے زائد امام حسین کی فضیلت کا؟ کہ جب یہ تو زائد کی فضیلت کا یہ جملہ تھا نا، جو قدم اٹھاتا اس کی فضیلت، کہ جب یہ کربلا پہنچ جاتا، ابھی زیارت نہیں کرتا، ابھی کربلا پہنچتا ہے، پہنچنے کا فضیلت ہے۔ فرمایا جب یہ زائد کربلا پہنچتا ہے تو آواز آتی ہے فرشتوں کی کہ اللہ نے تمہیں کامیاب بندوں میں سے قرار دیا، اللہ نے تمہیں خسارے سے نکالا، آج تم کامیاب ہو کہ تم کربلا پہنچے۔ لیکن جب یہ زیارت کر لیتا ہے تو کیا صدا ہے کہ جب یہ زیارت کر لیتا ہے ایک فرشتہ صدا دیتا ہے، اے زائد تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہارے تمام تر پچھلے گناہوں کو معاف کیا۔ لیکن عزیزان محترم، میں نے کل بھی گزارش کی تھی، آج بھی گزارش کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں کہ ساری فضیلت تب جب ہم کربلا حسین ابن علی کے لیے جائیں، اگر ہم کربلا کسی اور مقصد کے لیے جاتے ہیں تو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ درود پڑھیں محمد علیہ کی بات صلی محمد، یہ فضیلتیں ساری کی ساری فضیلتیں ہیں، لیکن کب؟ جب ہم کربلا حسین کی زیارت کریں۔ مسیب کی جگہ کربلا میں، کربلا سے اور قاضی کے بیچ جہاں حضرت مسلم کے بچوں کی قبر ہے، جنہیں ہم طفلان مسلم کے، وہاں پہ اولاد مسلم تھا، جناب محمد و ابراہیم تھا۔ آج بھی اس علاقے میں شیعہ آبادی زیادہ کم، بہت اہل بیت کے دشمنوں کا شہر ہے، آج پھر بھی حالات کرتے۔ نام یاد رکھیے گا مسیب۔ آپ جاتے ہیں نا نجف سے کربلا، جو لوگ گئے ہیں جو نہیں گئے آج تک سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ موقف لگے ہوئے جہاں پہ زائرین کی خدمت کی جائے۔ یہ زائرین کی خدمت کا آغاز اس واقعے سے ہوا جو آپ کے والے کرنے ہیں، 40 کی تاریخ کا زائرین کی خدمت تھی۔ جب امام حسین نے زمین خریدی تھی تو زائرین کی خدمت کا انتظام کر دیا۔ مولانا بنی اسد والوں کو یہ کہہ کے زمین واپس کی تھی کہ میرے زائر کو 3 دن کا مہمان ہے، یعنی تم اتنے عظیم ہو زائر امام حسین کہ تمہیں حسین بن علی نے شہادت کے وقت بھی نہیں دیا، تم حسین کو تب بھی آؤ۔ امام صادق نے بات بنا، امام کاظم تشریف لائے بصرہ، اس چیز کے لیے زائرین کی خدمت کوئی شک نہیں، لیکن موقف کی کوئی صورت نہیں۔ موقف کی صورت کہاں سے ملتی ہے؟ مسیب ایک شخص تھا، اس کا کام ہی یہ تھا کہ جو حسین کا زائر آتا تھا اسے تک، کسی کا سامان چوری کر دیا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ میں کل بھی گزارش کی تھی
ہم مطالب کو دوہرانا نہیں چاہتا. آیت کی زیارت بہت آسان ہے. تب لوگ کئی مہینوں میں پہنچے. ایک زائر کو نہیں معلوم اس نے کیا تکلیف دی کہ زائر تڑپ کے گئے. کہتا میں جا کے وہاں حسین سے تمہاری شکایت کرتا ہوں. توجہ کریں, میں مولا سے تمہاری شکایت کروں گا کہ جب آؤں گا تو تمہارے ہاتھ پہ ٹوٹے ہوئے, تمہاری آنکھیں ختم ہو جائیں گی. اس کو بددعائیں دے کر ظاہر کیا. ظاہر اتنا تکلیف میں تھا, نہیں معلوم اس شخص نے اس کے ساتھ کیا کیا. اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا, اس کی بےزتی کی, توہین کی, کیا کی نہیں معلوم. یہ آیا اس نے اپنے ماں کو شکایت کرنے کے بعد یہ واپس آیا. زیارت کر کے واپس جانا تھا اسی راستے سے جہاں پہ یہ شخص کھڑا ہوتا تھا. دوبارہ یہ شخص صحیح سال کھڑا. اس نے ایک پتھر اٹھایا اور زائر کو دوبارہ مارا. زائر رونے, ادھر رو, تو مجھے بڑی دھمکی دے کے گئے تھے کہ ماں حسین تمہارا یہ کر دیں گی. دیکھ میرا کچھ نہیں ہوا, تمہاری ماں حسین نے نہیں سنی. زائر اور زور سے کہتے ہاں وہ اس نے مذاق کرایا ہے. زائر ڈر کے کہتا ہے مجھے جتنا مارنا ہے مارو, میرے مولا کے بارے میں کچھ. کہتا ہے کیوں؟ تمہارے مولا نے تمہاری دعا قبول نہیں کی, اس میں کیا غلط بات ہے؟ کہتا ہے میرے مولا نے میری دعا قبول کی. کہتا ہے اگر تمہارے مولا نے تمہاری دعا قبول کی ہوتی تو میرے ہاتھ پہ ٹوٹے ہوتے. اب ظاہر نے پوری رازوں اس کو سنائی. ظاہر کہتا ہے جب میں گیا توجہ سے سننے گا, یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم گئے تھے کربلا مولا کے روزے پر ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. کبھی کبھی امام کی وہ مصلیت ہوتی ہے جو ہمیں پتہ نہیں, وہ چیز ہوتی ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تم امام حسین کی زری کے پاس دعا مانگو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو, یہ سمجھ لو کہ تم زہر مانگ رہے ہو اور حسین نے تمہیں زندگی دی. تم زہر مانگ رہے ہو. اپنی بچپن کی حرکت میں کہہ رہے تھے مجھے زہر دے. حسین نے کہا نہیں, میں زندگیاں بانٹتا ہوں, میں گناہ گاروں کو ہول بناتا ہوں, میں حبیب کو دوبارہ زندگی دے کر دوست بناتا ہوں. میں وہ ہوں جو 16 دن کے دورے 16 دن کے دورے وہابِ کلبی کو اپنے لشکر میں شامل کر کے اسے دلہن کے ساتھ جنت میں لے جاتا. میں تمہیں زہر کیسے دوں؟ اس نے کہا کہ میرے مولا نے میری دعا قبول کی. ان دونوں کا بس تکرار ہے کہ تم جھوٹ بولو, کیا قبول کی دعا؟ ظاہر نے کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس ذات کی جسے تو مانتے. حسین کو تو نہیں مانتے, لیکن نہیں کہ جسے بھی تم مانتے ہو میں تمہیں اس کی قسم دیتا ہوں جو میں بات کہہ رہا ہوں اگر صحیح ہو تو میں تقریر کرتا ہوں. اس نے کہا بتاؤ کیا ہو؟ اس نے کہا میں مولا کے پاس گیا, میں نے مولا کی زری کو پکڑا, اپنے زری پہ ضبط رکھی فضائل پر. میں نے مولا کی زری کو پکڑ کر مولا اکبر کی قسم اس شخص کے ہاتھ پہ توڑ جو آپ کی ظاہری کو ستا تھا. کہ جیسے ہی میں نے یہ دعا کی میں گھر آیا, میری آنکھ لگ گئی مسافر خانے میں, میرا مولا میرے پاس چل کے آیا تھا اور میرے مولا نے مجھے کہا تو میرا ظاہر ہے, تو میرا مہمان ہے, تو نے مجھے اکبر کی قسم دی ہے, میں چل کے آیا, لیکن یاد رکھ اس شخص کے بارے میں تم نے جو بددعا کی ہے وہ قبول نہیں کی. کہ میں نے عالم خواب میں مولا سے کہا مولا کیوں؟ مولا نے کہ اس لیے کہ اس کا میری گردن پر احسان ہے. کیا احسان ہے مولا؟ کہ وہ کسان اپنی زمین پر فرات سے پانی ڈال رہا تھا. اس نے فرات کی جب طغیانی کو دیکھا تو میرے سوال آپ کو یاد کر کے اس نے ایک آنسو بہایا. اس کا ایک آنسو میری گردن پر قرض. جب زائر نے یہ بیان کیا تو یہ جو مسیب کا شخص تھا زمین پر بیٹھا اور گر گرا کر رونے لگا. کہتا ہے کتنا قریب ہے تمہارا مولا, جو گناہ سب کے سامنے کیے تھے اسے بلا دیا. توجہ کیجیے گا, زائر کا جواب سنیے گا. جو گناہ سب کے سامنے کیے تھے اسے بلا دیا, اور جو آنسو اکیلے میں بہایا جس کا کوئی گواہ نہ تھا اسے یاد رکھا. اب زائر نے آنسو کو صاف کیا. کہتا ہے اب تو ماں کہ حسین ابن علی
مظہر الہی ہے. جیسے خدا اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے رزق کو بند نہیں کرتا، ویسے حسین ابن علی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی ہوئی قیمت عزاداری اور آنسوں کو نہیں. عزیزان محترم، اس واقعے کے بعد یہ پہلا شخص تھا جس نے 40 کے زائرین کے لیے موقع بنا. اس نے کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں میں زائرین کو ستا تھا اور یہیں پر میں زائرین کی خدمت. یاد رکھو، زائر امام حسین کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ، لیکن میں نے گزارش کی کیا، جو کربلا حسین کے لیے کرتا ہوں. کہ کربلا کسی اور کام کے لیے جاتا ہے وہ الگ چیز ہے. لوگوں کی شہرت کے لیے، لوگوں کے اوپر فوقیت جتانے کے لیے امام نے فرمایا. کچھ لوگ تھے 11 افراد، شیخ عباس قمی نے مفاد الجنان میں لکھا 11 افراد کربلا جا رہے تھے. چھٹے امام سے ملاقات، بڑے فخریہ انداز سے سواری ہوتے اور کہا مولا ہم کربلا جا رہے ہیں. وہ سمجھے شاید امام خوش ہو گئے. امام نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم کربلا جا رہے ہیں اور اس حالت میں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا مولا کربلا جا رہے ہیں، یہ ہم نے لباس رکھے ہیں، یہ ہماری سواریاں ہیں، یہ ہمارے کھانے پینے کا سامان ہے. امام نے فرمایا کربلا ایک سے جاؤ جسے غریب ہے. کہ تم اپنے ماں باپ کی قبر پر اتنے خوبصورت لباس پہن کے جاؤ گے؟ کیا اپنے ماں باپ کی قبروں پر اتنی فخریہ انداز سے جاؤ گے؟ مولا نے کہا کربلا ماتم کی جگہ، کربلا قیام کی جگہ نہیں. کربلا انسان کی عیش و عشرت کی زندگی نہیں. کیونکہ تم اگر کربلا جا رہے ہو تو آزادار بنو. محمد ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ جب میں چھٹے امام کے ساتھ جاتا تھا کربلا کی حدود شروع ہوتی تھی. امام کہتے تھے کہ اتر جاؤ زمین، اب یہاں سے سواری نہیں کریں بلکہ حسین کی قبر کی طرف پیدل. جملوں پہ غور کیجیے، کتنی عظمت ہے مولا کے ساتھ. امام کہتے تھے محمد قدم چھوٹے چھوٹے اٹھاؤ. اب مولا کہتا تھا مولا قدم بڑے اور چھوٹے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تاکہ حسین کی قبر کی زیارت کا قدم قدم کا ثواب ہے. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ حج اور عمرے کا ثواب لے. درود پر محمد والے محمد کا آج کے اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے آخر کیا ماننا؟ جب بھی آپ جاتے ہیں کربلا، نجف، روضہ رسول پر، خانہ کعبہ کے پاس، کیا آخر کیا ماننا؟ ایسی کون سی چیز ہے جسے وہاں پہ جا کے ماننا چاہیے؟ آیت اللہ امینی جنہوں نے کتاب لکھی القدیر، بہت عظیم کتاب لکھی کتاب، ان کے پیر میں تکلیف اور آخر تک درست نہیں. ایک اس میں تانا دے کے امینی کہتے جی جب تم جائے ایک عام انسان کرے کچھ کام انسان کرے تو اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. تمہارا پیر گلے نے صحیح نہیں کیا، تم نے گلی کے حق میں اتنی بڑی کتاب لکھ دی، کبھی تم گلی سے مانگا نہیں. اب امینی کا جواب سنیں، جو صاحب معرفت تھے، صاحب ولایت تھے، صاحب علم، غور کرے گا اس ایک لفظ کے اندر پوری زندگی کا درس ہے. کیا مانگنے تو روز جاتا، جب علی کی زری میں ہاتھ ڈالتا پوری کائنات پہ نظر جاتی ہے. پوری کائنات میں علی سے بڑھ کر کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے علی سے علی مانگ کے آتا. یا علی سے علی مانگتا، کیا مانگتا؟ جو چیز بھی مانگتا ہوں علی کے سامنے کب نظر آتی ہے؟ یہ پیر خراب ہے، کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ جی رہا ہوں لیکن علی کی ولایت کے بغیر جی نہیں سکتا. بیمار ہے، بیماری کے ساتھ جی رہا ہوں لیکن علی کی ولایت کے بغیر جی نہیں سکتا. آیت اللہ موشن کہہ رہی ابھی تک خیال ہے. ان کو بیٹے کی اولاد نے ایک شخص نے سوال کیا، آپ نے قرآن کے بارے میں اتنا کام کیا، خدا نے آپ کو بیٹا نہیں دیا، معلوم ہے کیا کہا؟
کہ میں اسے خدا کا لطف سمجھتا ہوں. کیوں؟ کہ جیسے خدا نے اپنے حبیب کی نسل بیٹی سے چلائی، ویسے خدا چاہتا ہے کہ میری نسل بھی میری بیٹی سے. اولیاء اللہ ہوتے ہیں، انہیں پھر اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. کیا مانا بات نہ کرو، یہ تو ابھی نہیں تھی، اب مجھے نہیں یاد کیا مانا. ایک شخص کا پورا حرم امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلی محمد توجہ کرنا ہے تاکہ مولا کے روزے میں نماز ہوتی تھی. مغرب آیت اللہ کاشف الغطاء بہت بڑے عالم وہ نماز پڑھا. امیر المومنین کی زیارت پہ ایک شخص آیا پورا ضعیف، جس کے پیر زخمی تھے، پیروں سے خون بہ رہا، زخمی پیروں کے ساتھ مولا کی زیارت کی. اس نے ایک چیز مانگی مولا سے، نہ دولت مانگی، نہ شہرت مانگی، نہ عزت مانگی، ایک چیز مانگی. لیکن وہ ایک چیز اتنی قیمتی مانگی کہ جو مصلی پہ کھڑے تھے بہت بڑے عالم جو بڑے ہوں عالم ہمارے حضرت کے دوست قبلہ شریف صاحب تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے سلام کرے کہ ان کی تفصیلات کے مضافے کے لیے سلوات پڑھے ہوں گے. حضرت نے بہت ایک چیز مانگی. ہم تو پتہ نہیں کیا کیا مانگ لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے پوری فہرست بنا دیتے ہیں. ایک چیز مانگی مولا کے ذریعے کہ جیسے روزے پہ پہنچے، پیر زخمی تھے، نماز پڑھی تھی وہیں لے بیٹھ کر مولا سے ایک سوال، یا علی دبت تو کبھی سعود دبر بھی یوم القیامہ. صرف ایک چیز، یا علی آج میرے آپ کو ڈھونڈا، روز قیامت آپ مجھے ڈھونڈ لیجیے گا. صرف ایک چیز توجہ کیجیے. کاشف الغطاء کے رشید تعلیم انہیں لوگوں نے پانی ڈالا پوچھا ہے کہ کیسے زائر کو لے گیا جس کے پیٹ میں. جب زائر کو لایا گیا کہتا کیا مانگا تھا؟ کہتا میں بوڑھا آدمی ہوں، غریب ہوں، مفلس ہوں. جب بھی کوئی لوگ آتے تھے نجف کرنے والا، میں نے کہتا تھا مولا کے روزے پر نبیز بہت تھا. مجھے تو امید بھی نہیں تھی کہ میں مولا کے پاس پہنچتا ہوں. آج بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، لفظوں پہ غور کیجیے گا، آج بڑی مشکل سے پہنچا ہوں روضہ علی پر. تو میں نے سمجھا کیا مانگوں علی سے؟ تو بس ایک ہی چیز مانگی کہ مجھے اپنے پیار پر یقین ہے کہ میرا پیار یک طرفہ نہیں ہے. جتنا علی کو میں چاہتا ہوں علی اس سے بڑھ کر چاہتے ہیں، تبھی تو بلایا ہے. تو میں نے مولا سے کہہ دیا مولا آج میں نے تلاش کیا ہے، روز قیامت آپ مجھے تلاش کر کے کہیے گا اے میرے عاشق آ جا میرے ساتھ جنت میں چل. جب اس نے یہ وضاحت کی تو کاشف الغطاء نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا جس خلوص سے تم نے علی سے مانگا ہے تمہیں علی نے دے دیا. جب علی تمہیں قیامت کے دن ڈھونڈنے آئے تو علی سے کہہ دینا یہ جعفر بھی میرے ساتھ. یا کمال چھوٹی چھوٹی چیزیں دنیا کی چیزیں، یہ چیزیں مانگنا ان سے نہیں مانگنی ہوتی، ان سے مانگ سکتے ہیں. لیکن جب وہ تو آپ کو گھر میں ملتی ہے، جب اتنے دور جاتے ہیں زیارت اربعین جہاں وہاں موضوع ہے تو ایک ایسی چیز مانگیں کہ جس کے بعد مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. یاد ہے نا آپ کو ابو ذر غفاری کا مشہور و معروف جملہ کہ جب ابو ذر غفاری پر بیماری چھا گئی، ایک شخص آیا تھا کہ یہ دے سونے کی اشرفیوں کی کیڑی ہے، لے لے مجھ سے. علی نے کیا دیا ہے تمہیں؟ علی کی محبت کے گیت گاتا تھا، جہاں تمہیں بھیجا تم نے علی علی کیا. تو ابو ذر غفاری نے ایک جملہ کہا کہ جو کچھ تم دو گے وہ یہاں رہ جائے گا، لیکن جو علی نے دیا ہے وہ قبر میں بھی ساتھ ہوگا ہمیشہ کے ساتھ. یہ تم دو گے دنیا یہ سب یہاں رہ جائے گا، قبر میں نہیں چلے گی. لیکن جو علی کی ولایت کا نور ہے یہ قبر میں بھی ساتھ ہوگا محشر میں بھی ساتھ ہوگا. زیارت ابراہیم کا پہلا سال دور سے آیا حضرت ابو ذر حضرت جابر بن عبداللہ پہلا سال. اور حضرت جابر کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ جابر کو 7 معصومین کی زیارت ہے. ایک نہیں دو نہیں 7 معصومین کے دور کو درد. اور ان کے مشہور و معروف واقعہ کہ پانچ امام کو سلام رسول خدا حضرت جابر جب اطلاع ملی
کربلا کی شہادت کے واقعے دو طرح سے بچوں کو لڑکے کرنا بزرگ ہے. پہلی اطلاع کیسے پہنچی؟ جناب ام سلمہ کے ساتھ. وہ جو رسول خدا نے کھاد دی تھی وہ خون میں تبدیل ہوئی. ام سلمہ روتی ہوئی نکلی کہ حسین کا تھا. کچھ لوگوں نے تسلیم کیا, کچھ لوگوں نے تسلیم نہیں کی. دوسری اطلاع پہنچی 14 یا 15 محرم ولی مدینہ کے ساتھ کہ حسین کی شہادت ہو گئی, یزید فاتح ہو گئی. سب نے اس اعلان کو سنا اور ہر کسی کا ری ایکشن الگ تھا. اب ایک عاشق کا کیا ری ایکشن تھا ہوتا آج تک کا موضوع پہ بات ہے. اربعین حضرت جابر نے جب یہ اعلان سنا حسین قتل ہو, اس وقت جابر کے پاس 3 چیز, پوری زندگی کا جمع 3 چیز, ایک مکان, ایک سواری, ایک گھوڑا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. غلام کو بلایا, روتے رہے, نابینا ہو چکے, بینائی جا چکے, ضعیفی کا عالم. تین چیز کا پہلی چیز یہ غلام کو کہا اس میرے مکان کو بیچ. غلام نے کہا اس مکان کو بیچیں گے بڑھاپے میں کہاں جائیں گے؟ تاکہ جس دنیا میں حسین نہ ہو اس میں جینے کا کوئی نہیں. دوسری بات, غلام سے کہا مجھے سواری پہ بٹھا. دوسری چیز. تیسری چیز غلام نے کہا مجھے قبر حسین پہ لے کے چل, تو آزاد. بس یعنی زندگی میں جو کچھ بھی تھا اسے قربان کر دیا حسین کی جان. جابر روانہ ہو, مشکل سفر تھا. جب پانی کو دیکھتے تھے جابر ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ مولا میں نے سنا ہے آپ کو پیاسا ہے. جب کبھی سائے میں آتے تھے جابر روتے تھے, کہتے تھے مولا میں نے سنا ہے آپ کا جنازہ دھوپ میں. اتنی عظمت سے جابر روتے ہیں. جابر سے غلام نے ایک جملہ کا جابر نے رونا بند کر ضبط کر لیا. غلام نے کہا جابر اتنا رو گئے تو پھر کربلا پہنچو گے کیسے؟ تو حسین کی زیارت نہیں چاہیے. جابر کہتے ہیں مرنے سے پہلے حسین کی زیارت چاہیے. جابر چلا اور جابر جا کے کربلا پہنچا. اب جب کربلا پہنچا ہے جابر, غلام نے 2 جملے کہ جابر میں ان پڑھ, مجھے پڑھنا نہیں آتا اور تجھے پڑھنا آتا ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آتا. جابر یہ قبریں ہیں, قبروں پہ کچھ لکھا ہوا ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا. کیا پتا کون سی قبر حسین کی, کون سی قبر حسین کے صاحب کی, کون سی قبر حسین کی اولاد کی, کیسے ڈھونڈو گے؟ جابر نے کہا مجھے سواری سے اتارو, میں تمہیں بتاتا ہوں. جیسے جابر کو سواری سے اتارا, آیت اللہ محسن کی تباہی لکھتے ہیں کہ جابر نے اپنے رخسار کو زمین پہ رکھا اور رگڑتے ہوئے کہا دوست آج دوست کو آواز نہیں دو گے, اتنی دور سے آپ کو تلاش کرتا ہوا آیا ہوں, کیا مجھے اپنی قبر کا نشان نہیں بتاؤ گے؟ کیا جابر روتے ہوئے اپنی قبر کی اپنے رخسار کو رگڑتے ہوئے قبر کی طرف چلے اور آ کر ایک جملہ کا غلام کو کہا ادھر آؤ. کیا ہوا؟ کہ یہ حسین ابن علی کی قبر ہے. تاکہ میں نے پوچھا, غلام کہتا ہے کہ میں نے پوچھا اے جابر تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ حسین کی قبر ہے؟ سنے گے جملہ. جابر تڑپ کے کہتا ہے مجھے ایسے پتا چلا کہ مجھے رسول خدا کی خوشبو آ رہی تھی, مجھے ان ہونٹوں کی خوشبو آ رہی تھی جن ہونٹوں کو رسول چومتے تھے, مجھے ان حصوں کی خوشبو آ رہی تھی جن ہاتھوں کو رسول چومتے تھے. جابر کہتا ہے جابر رویا. غلام کہتا ہے جابر چلیں, کوئی آ نہ جائے, حالات خراب ہے. اب جملہ سنیں گے. جابر نے کہا نہیں, مجھے علی کے بیٹے عباس کی بھی زیارت کرنی ہے. یہ تو نبی کا بیٹا ہے نا, علی کے بیٹے کی زیارت کرنی ہے. کہتا ہے تلاش کیسے کرو گے؟ جابر اپنے آپ کو گھٹنوں کے بل چلا کے کہتا ہے علی میری مدد کرو,
मैं अब्बास की कब्र पे जाना चाहता हूँ। रोते हुए जाबिर एक कब्र से लिपट के गए गुलाम से, ये अब्बास की कब्र है। गुलाम कहते हैं जाबिर तुमने हुसैन को देखा था, हुसैन के साथ तुम ज्यादा वक्त रहे थे, तुमने पहचान लिया, मैंने तुम्हारी बात को मान लिया, लेकिन अब्बास के साथ तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, तुमने कैसे पहचाना? जाबिर तड़प के कहता है मुझे अली की खुशबू आ रही है, ये अब्बास की कब्र है। अज़ादारो ये जाबिर का इश्क था। जाबिर रोता रहा, जाबिर कहता है वापस नहीं जाऊंगा। गुलाम ने कहा जाबिर कोई काफिला आ रहा है, कोई अमारियां नजर आ रही है, जाबिर रह जाओ। जाबिर एक तरफ चले जाते हैं, कहीं ये हुकूमत के कानून दे ना हो। जाबिर ने कहा नहीं नहीं, इन्हें रोको, इन्हें कहो कि याद सवाल हो के ना गुजरे, या रसूल खुदा का जिगर का। अज़ादारो जाबिर का गुलाम आगे बढ़ा, सवारियों को रोका, जब रोका सवारियों में से आवाज आई, ए जाबिर के गुलाम जाकर जाबिर से कहो अपने रुख को मोड़ ले, मैं सैयद सज्जाद हूँ, मेरे साथ अली की बेटी। अज़ादारो मैंने आपको ज़हमत दी, अब जाबिर के इश्क को सुने। जाबिर क्यों आए थे? हुसैन की कब्र की ज़ियारत के लिए ना। अब हुसैन ने कितना करम कर दिया। इमाम सज्जाद आए, जाबिर के रुख को बोला, बीबियां हुसैन की कब्र पर या हुसैन कह के मातम करने लगी। अली की बेटी भाई की कब्र पर आई और रो के कहती है भाई मुझे शाबाश दो, मैं शाम फतह करके आई हूँ, भाई ने कूफा फतह करके आई हूँ। भाई ने जब गई थी किसी ने पत्थर मारे थे, किसी ने आग फेंकी थी भाई, लेकिन आज मैं जीत के आई हूँ। भाई उठो ज़ैनब को शाबाश दो। वो बहन जो इतना रोई, जाबिर के जुमले हैं ताकि अली की बेटी ने एक ऐसा पेन किया कि अली की बेटी की आवाज से बीबियों में इतना कोहराम हुआ कि बनी असद की औरतें घरों से या हुसैन कहती हुई निकली। का वो जुमला क्या था? कि जाबिर कहता अली की बेटी ने तड़प के कहा हुसैन ज़ैनब को माफ करना, ज़ैनब आ गई, सकीना गई। भाई जो अमानत आपने जला करा, अल्लाह आपके गिरिए को कबूल करे, अल्लाह आपकी औलादों को सलामत रखे। भाई जो आशूर के दिन आपने अमानत मेरे हवाले की थी ना, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन जालिमों ने इतने दुर्रे मारे, किसी ने तमाचे मारे, किसी ने सदके की खजूरें दी, किसी ने बच्ची को कनीज़ी में बांधा, सकीना चली गई। अज़ादारो शबीर की कब्र हिलने लगी, शबीर की कब्र हिलने लगी। बीवी ने कहा बीवी ने कहा सज्जाद मुझे उस कब्र पे लेके जो मेरे अब्बास की कब्र है। इमाम सज्जाद रोते हुए आगे चले, बीवियों का काफिला आगे चला। अज़ादारो उस कब्र पे आए जो अब्बास की कब्र थे। सुनेंगे जुमला, मातम करिएगा जुमले पर। जब अब्बास की कब्र पे आई, बीवी की तरफ बोला, सज्जाद से बोला नहीं गया, फाशारा इला कब्र अब्बास, इमाम ने कब्र अब्बास की तरफ इशारा किया। बीवी रोई नहीं, हैरत से बेटे ने पूछा बेटा क्या ये मेरे भाई की कब्र है? क्योंकि हाँ बीबी अम्मा ये मेरे चचा की कब्र है। क्योंकि आप हैरत क्यों कर रही है? बीवी कहती है बेटा मेरे भाई का कद इतना तवील था, जब घोड़े पे बैठते थे कदम जमीन पे आते थे। ये तो असगर की कब्र रखती है। मौला तरफ के कहते बीबी अम्मा जो बगैर बाजुओं के उतरा, जिसका सर कलम हुआ, उसे शामियों ने इतना पामाल किया, जिसकी कब्र बड़ी थी, जिसका कद बड़ा था, उसकी कब्र सबसे छोटी है। अकबर का मातम किया बीवियों ने। अपनी मौला ने कहा बीबी अम्मा एक तरफ हो जाए, मैं चचा जाबिर से मिलना चाहता हूँ। अब जो चचा जाबिर से मिले, मौला ने कहा जाबिर 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 तुम बाबा की ज़ियारत के लिए आए थे ना? तो जी मौला मैं आपके बाबा की ज़ियारत के लिए आया था। इमाम को सीने से लगाया, इमाम से कहा सज्जाद सज्जाद मुझे अकबर का पुरसा दे। मौला ने तरफ के कहा चचा जाबिर ज्यादा जोर न दो, मेरी पुश्त जख्मी है, मेरा सीना है।
आजादारो अल्लाह आपको सलामत रखे। जाबिर ने एक शहीद का पुरसा दिया। मौला ने कहा जाबिर ये जितनी कुर्बानियां की ना छोटी कुर्बानी थी, जाबिर तुमने मुझे बड़ी चीज का पुरसा न दिया। जाबिर ने कहा मौला मुझे माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं, आप फरमा दे। फरमाया जाबिर सारी कुर्बानियां छोटी थी, सबसे बड़ी मुसीबत ये थी मेरे सामने ज़ैनब की रिदा लूटी गई। जज़ाकल्लाह जाबिर में हाशमी गैरतमंद हूँ, मेरे सामने मेरी ज़ैनब की चादर लूटी गई। अदादारो मैंने आपको सहमत दी थी। अदादारो जाबिर ने कहा मौला और क्या चाहते हैं? मौला ने कहा जाबिर ये मेरे बाबा का सर है, मैं शाम से लाया हूँ, मेरे बाबा के सर की ज़ियारत कर लो। शबीर के सर की ज़ियारत की, शबीर के सर पे आरत करके जाबिर ने इतना का हुसैन मैंने आपकी अमीरी देखी थी, नबी की आगोश में थे, कभी पूछते पैगंबर पर मौला सज्जाद कहते जाबिर बाबा की गुर्बत बताओ, ताकि बताए कल शबीर का सर था, कभी खूनी के तनूर में, कभी यजीद के कष्ट पर। मौला ने कहा मैं बाबा का सर दफनाना चाहता हूँ। आखिरी जुमला आपकी ज़हमत तमाम अदारो। मौला ने बाबा की कब्र को खोलना शुरू किया। शबीर की जब कब्र खुली, ज़ैनब मातम करके कहती है सज्जाद हाय मेरे भाई का जख्मी सीना, हाय मेरे भाई का जख्मी गला। अदादारो मौला ने कब्र को खोलते खोलते सीने तक खोला। बीबी ने तड़प के पूछा बेटा इतनी ज्यादा क्यों खोली? कहते पुत्री अम्मा सर मौला का तो गर्दन से मिलाना है, सीने तक इसलिए खोली, सीने पर मेरा भाई असगर दफन है, मेरा वो भाई जिसे मुसलमानों ने कब्र से नेज़ों के जरिए से निकाला था। मैं अपने छोटे भाई का सर उसके जिस्म से मिलाना। अला लअनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलम लज़ीना ज़लमू अयमुनक़लिबुन यनक़लिबून। खुदावंदा इस मजलिस सदा को अपने दरबार में शर्फ़ कबूल अता फरमा। तमाम तरफ़दारों को ज़मीनी और आसमानी आफतों से महफूज फरमा। बेऔलाद मोमिनीन को औलाद अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। जितने लोग मुतमन्नी ज़ियारत हैं उन्हें इमाम हुसैन बार बार नसीब फरमा। सफ़र शाम नसीब फरमा, हज और उम्रे की साथ नसीब फरमा। हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा, हमारे हाल पर रहम फरमा। करीम अल्लाह तमाम कुर्बानियाँ की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। क़ल्ब मुतहरी इमाम ज़माना को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर